العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين سيدنا الممجد بشيرنا المسدد نذيرنا المؤيد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد النور المجدد سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الغر الميامين ولعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا ومن يوم ظلمهم ومن يوم عداوتهم ومن الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق وهو أصدق الصادقين. بسم الله الرحمن الرحيم. يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. اولم يتفکروا فی انفسهم ما خلق اللہ السماوات والارض وما بینہما الا بالحق واجل مسمى وان کثیر من الناس بلقاء ربهم لکافرون. صلوات پڑھیں محمد. تمام مومنین و مومنات کی حاجات کی برابری کے لیے، بیماروں کی شفا یابی کے لیے، بے اولادوں کے صاحب اولاد ہونے کے لیے، تمام مومنین کی پریشان حالی کی دوری کے لیے، اور جو مومنین اس فرش عزا پر بیٹھے ہیں ان سب کی حاجات کی برابری کے لیے، مرحومین کی مغفرت کے لیے ایک مرتبہ اور بآواز بلند صلوات پڑھیے. محمد سامعین قابل صد احترام، میں نے اس سہ روزہ سلسلہ گفتگو کے لیے مسلسل دوسری نشست میں قرآن مجید فرقان حمید سورہ مبارکہ روم 30واں سورہ ہے قرآن مجید کا، اور اس کی 7ویں اور 8ویں آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا. ارشاد رب العزت ہو رہا ہے یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا، یہ دنیا والے فقط دنیا کے ظاہر کا علم رکھتے ہیں، وہم عن الآخرۃ ہم غافلون، اور یہ دنیا کے باطن سے یعنی عقیدہ آخرت سے غافل. پھر 8ویں آیت میں قرآن نے کہا اولم یتفکروا فی انفسہم، دعوت فکر دی ہے قرآن میں ہم انسانوں کو کہ تم اپنے نفسوں پر غور کیوں نہیں کرتے. ما خلق اللہ السماوات والارض وما بینہما الا بالحق، اور اللہ نے آسمان و زمین میں جو کچھ بھی خلق کیا اور اس کے درمیان جو کچھ بھی ہے اس پر غور کیوں نہیں کرتے کہ پروردگار عالم نے اسے حق کے ساتھ خلق کیا ہے. وَإِنَّ كَثِيرٌ مِّنَ النَّاسِ بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ لَكَافِرُونَ، اور پھر شکایت کی ہے قرآن نے کہ انسانوں کی اکثریت اللہ سے ملاقات کی خواہش مند نہیں ہے. صلوات پڑھیے محمد. تو میں نے آپ کی خدمت میں کل قرآن مجید کی اس دعوت فکر کے نتیجے میں کچھ مطالب عرض کیے تھے کہ قرآن نے کہا اولم یتفکروا فی انفسہم، تم اپنے نفسوں پر غور کیوں نہیں کرتے. توجہ کی آپ نے، اور میں نے آپ کی خدمت میں کچھ باتیں عرض کی تھی اگر آپ کے ذہنوں میں محفوظ ہو کہ پروردگار عالم نے ہمارے نفس کو کتنا طاقتور بنایا ہے، اور اس نفس میں اتنی صلاحیت ہے، اس نفس میں اتنی طاقت ہے کہ اس نفس پر غور و فکر کر کے ہم اللہ تک پہنچ سکتے ہیں. یہ آیت کس کے ذہن میں نہیں ہے جو میں اب پڑھنے جا رہا ہوں. وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، کہا کہ ہم نے تمہارے نفس کو کتنا اچھا بنایا ہے. اور دیکھیں یہ جو بات میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی، کل آپ نے غور کیا ہوگا کچھ مطالب پر کہ جتنا ہم نفس کے بارے میں فکر کرتے ہیں اتنا ہم اللہ سے قریب ہو جاتے ہیں.
جتنا ہم نفس کے بارے میں غور و فکر کرتے ہیں اتنا اللہ سمجھ میں آ جاتا ہے۔ میں نے کل آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ نفس کو دیکھنے کے لیے آنکھوں کی ضرورت نہیں ہوتی، نفس کو سننے کے لیے کانوں کی ضرورت نہیں ہوتی۔ تو کوئی یہ خیال کرے کہ بھئی اللہ کیسے دیکھتا ہے بغیر آنکھوں کے؟ توجہ کر رہے؟ تو یہ تو ہمارے نفس کی صلاحیت ہے۔ تو میں جملہ یہ عرض کر رہا ہوں کہ جتنا آپ فکر کریں گے نفس کے بارے میں، اپنے نفس کے بارے میں، اتنا آپ اللہ سے قریب ہوتے چلے جائیں گے۔ اب دیکھیں ایک فلسفی ہے، اس فلسفی کا نام ہے ڈیکارٹ۔ جیسے کہ آج گفتگو کو کسی اور مرحلے میں داخل ہونا ہے، لیکن جہاں سے بات کو میں نے چھوڑا تھا وہیں سے میں نے گفتگو کو دوبارہ شروع کیا۔ ڈیکارٹ یہ مرا ہے سن 1650 عیسوی میں، اور دنیا فلسفہ میں اس کا بہت بڑا نام ہے ڈیکارٹ کا۔ سن 16ویں صدی عیسوی، بہت توجہ کیجیے گا اس لیے کہ ذرا سا اب میں گفتگو کو صفحے میلی سے بلند کر رہا ہوں۔ سن 16ویں صدی عیسوی دنیا فلسفہ کا وہ زمانہ تھا کہ جب فلسفے کی دنیا میں شک پیدا ہوا۔ توجہ کیجیے گا، اچھا وہ کیسا شک تھا وہ بھی سمجھ لیجیے کہ 16ویں صدی عیسوی کے فلسفی دنیا کے وجود میں شک کر رہے تھے۔ توجہ ہے، وہ یہ کہہ رہے تھے کہ یہ جو دنیا ہے جسے ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں، ہو سکتا ہے یہ ہماری نگاہوں کا دھوکہ ہو۔ اس نوعیت کا شک کر رہے تھے۔ مثلا جو سورج ہمیں نظر آتا ہے، ہو سکتا ہے یہ سورج وہاں ہو ہی نہ، اور ہمیں ایسا دکھتا ہو کہ وہاں کوئی سورج ہے۔ اس نوعیت کا شک سن 16ویں صدی عیسوی میں دنیا فلسفہ میں پیدا ہوا۔ تو جو ہے وہ کہہ رہے ہیں یہ چاند ہمیں دکھتا، ہو سکتا ہے یہ چاند حقیقت میں وجود ہی نہ رکھتا ہو اور ہمیں ایسا معلوم ہوتا ہو کہ یہاں کوئی چاند ہے۔ یہ جو لوگ آپ اس وقت میرے سامنے بیٹھے، ہو سکتا ہے یہاں کوئی بھی نہ ہو، مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے یہ سارے لوگ یہاں بیٹھے ہوئے میرے سامنے۔ اس نوعیت کا شک دنیا فلسفہ میں پیدا ہو گیا 16ویں سینچری، 16ویں صدی عیسوی۔ تو جو میں ممبر پہ آپ کے سامنے بیٹھا میں جس پڑھ رہا ہوں، ہو سکتا ہے میں ہو ہی نہ یہاں پر، یہ سب آپ کی نظر کا اور آپ کی آنکھوں کا دھوکہ ہو۔ اس نوعیت کا شک دنیا فلسفہ میں پیدا ہوا۔ ڈیکارٹ وہ شخص ہے کہ جس نے دنیا فلسفہ سے شک کو ختم کر دیا۔ اب میں چاہوں گا کہ ذرا غور سے سنیے کہ اس نے کیسے یہ کام کیا۔ وہ یہ کہتا ہے کہ ہر شے کے وجود میں شک ہو رہا ہے کہ معلوم نہیں فلاں شے وجود رکھتی بھی ہے یا نہیں۔ کہتا ہے کوئی شے ہو یا نہ ہو، میں تو ہوں۔ ڈیکارٹ کہہ رہا ہے میں تو ہوں اس لیے کہ میں سوچ رہا ہوں۔ اگر میں ہوتا ہی نہیں تو سوچتا کیسے؟ دیکھا ہے ڈیکارٹ کو، ہزاروں فکروں کا فلسفہ ہے ڈیکارٹ کا، لیکن میں نے اس بات کو خصوصیت سے ذرا اٹھایا ہے کچھ سمجھانے کے لیے آپ کو۔ وہ کہتے ہیں کوئی شے ہو یا نہ ہو، میں ہوں اس لیے کہ میں سوچ رہا ہوں۔ تو میری سوچ میرے وجود پر دلالت کرتی ہے، اس بات کا ثبوت ہے میرا ہونا، میرے ہونے کا ثبوت میری سوچ ہے جو فکر میرے ذہن میں پیدا ہو رہی ہے۔ اگر میں ہوتا ہی نہیں تو یہ فکر بھی میرے ذہن میں نہیں آتی۔ تو وہ اب ذرا اس کو زینے دیکھتے جائیے کہ ڈیکارٹ نے کس طرح اس مسئلے کو حل کیا۔ وہ کہتا ہے کچھ ہو یا نہ ہو میں ہوں اس لیے کہ میں سوچ رہا ہوں، تو میری سوچ جو ہے میرے وجود پر دلالت کرتی ہے۔ پھر کہتا ہے کہ میں اپنی سوچ کے نتیجے میں جو ارادہ کرتا ہوں وہ کام میں کرتا ہوں۔ اگر میں ارادہ کرتا ہوں پانی پیوں تو پانی پیتا ہوں، اگر میں ارادہ کرتا ہوں چلوں تو چلتا ہوں، اگر میں ارادہ کرتا ہوں سو جاؤں تو میں سو جاتا ہوں۔ تو میرا ارادہ میری سوچ پر دلیل ہے، میری سوچ میرے وجود پر دلیل ہے، میرا ارادہ میری سوچ پر دلیل ہے۔ بھائی اگر سوچ میں ارادہ پیدا ہی نہیں ہوتا تو پھر وہ کام وقوع پذیر کیسے ہوتا جو میں نے کیا ہے؟ توجہ کر رہے ہیں؟ بات پہنچ رہی ہے؟ میں نہیں چاہ رہا کہ بات مشکل ہو جائے۔ بھائی اگر میں پانی پی رہا ہوں تو اس کے معنی یہ کہ میں نے پہلے اس سے ارادہ کیا ہے کہ میں پانی پیوں، اور یہ ارادہ میری سوچ کے نتیجے میں پیدا ہوا ہے، اور میری سوچ میرے وجود کے نتیجے میں پیدا ہوئی ہے۔ تو پہلی زینہ کیا ہے؟ میں ہوں، میرے وجود پر دلیل۔ دوسرا زینہ میری سوچ ہے، میری سوچ پر دلیل میرا ارادہ ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی یہاں تک؟ اب اس سے آگے میں بات بڑھا رہا ہوں، بہت توجہ کیجیے گا۔ میں اس لیے رک کے بات کر رہا ہوں کیونکہ چھوٹے بچے بیٹھے ان کے بات سمجھ میں آ جائے، یہ بڑے تو مجھ سے بہتر جانتے ہیں۔
توجہ کر رہے ہیں؟ تو میں ہوں، میری سوچ پر دلیل میں ہوں، میرے وجود پر دلیل میری سوچ ہے، اور میری سوچ پر دلیل میرا ارادہ ہے۔ اب یہاں تک پہنچنے کے بعد ڈیکارٹ کہنے لگا کہ کیا میں اپنے ارادے سے دنیا میں آیا؟ سوال پیدا ہو گیا، کہہ رہا ہے کیا میں اپنے ارادے سے دنیا میں آیا؟ تو کہنے لگا میرا ارادہ تو میری سوچ کا نتیجہ ہے، اور میری سوچ میرے وجود کا نتیجہ ہے، تو جب میرا وجود ہی نہیں تھا تو پھر میرے دنیا میں آنے کا ارادہ کس نے کیا؟ دیکھیں فلسفی ہے میں ڈیکارٹ کا فلسفہ آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ کہتے جب میں تھا ہی نہیں تو پھر میرے دنیا میں آنے کا ارادہ کس نے کیا؟ تو اس کے معنی یہ ہوئے کہ میری سوچ سے بالا کر ایک سوچ اور بھی ہے، اور کہتا ہے وہی سوچ میرے خالق کی سوچ ہے، وہی سوچ وہ ارادہ ہے کہ جو مجھے دنیا میں لے کر آیا۔ تو ڈیکارٹ 16ویں صدی عیسوی میں اپنے وجود پر غور کرتے کرتے اپنے رب تک پہنچ گیا۔ توجہ کر رہے ہیں؟ ڈیکارٹ نے ہزاروں سطروں کا فلسفہ لکھا، اور اپنے اوپر غور کرتے کر کے اپنے نفس کے بارے میں سوچ کر اپنے رب کو پہچان لیا۔ میرے نبی نے آج سے 1400 سال پہلے 2 سطروں میں مسئلہ حل کیا تھا، کہا من عرفا نفسہ فقد عرفا ربہ، جس نے اپنے نفس کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا۔ صلوات بڑے محمد بات پہنچ گئی، یہی تو مطالبہ ہے قرآن کا کہ اپنے نفس کو پہچان لو۔ اس لیے اگر تم نے اپنے نفس کو پہچان لیا، کیوں دعوت فکر دی ہے قرآن نے ہم انسانوں کو کہ تم اپنے نفسوں پر غور کیوں نہیں کرتے؟ اس لیے کہ نفس میں صلاحیت ہے کہ تمہیں عقیدہ توحید تک لے جائے۔ توجہ ہے؟ اچھا، اب جب آپ نفس کی تعریف دیکھتے ہیں قرآن کے اندر، کہتا ہے وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَالْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، کہتا ہے ہم نے تمہارے نفس کو کتنا اچھا بنایا ہے، اللہ تعریف کر رہا ہے۔ پھر کہتا ہے کہ ہم نے اس میں 2 چیزوں کو رکھا ہے، تمہارے نفس میں 2 چیزوں کو رکھا ہے، اس میں فسق و فجور کو بھی رکھا ہے اور تقوی کو بھی رکھا ہے۔ دونوں باتیں، ایک اچھی بات ہے ایک بری بات ہے۔ ہم نے دونوں کیفیتوں کو تمہارے نفس میں رکھا ہے۔ ایک مرتبہ آپ آواز سے بولیں صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ اچھا، یہ میں نے غالباً کسی مقام پر یہ بات آپ کی خدمت میں عرض کی ہے، شاید مسجد علم کی مجلسوں میں نے شاید یہ بات آپ سے کہی ہو، جو موجود تھے ان کے ذہنوں میں محفوظ ہوگی کہ ہم انسان دنیا کی وہ واحد مخلوق ہیں کہ جس کے لیے پروردگار عالم نے 2 راستے رکھے ہیں۔ توجہ کر رہے ہیں؟ بھائی کائنات میں جتنی مخلوقات ہیں سب کا راستہ ایک ہے، ہم انسان واحد ہیں جن کے راستے 2 ہیں۔ اور اس آیت کریمہ میں یہ بات ظاہر ہے، وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَالْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا۔ ہم نے انسان کے لیے 2 راستے رکھے، چاہے شکر کرے چاہے کفر۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ ہے نا 2 راستے؟ ہے نا 2 راستے؟ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، سورہ بقرہ میں کہہ رہا ہے غالباً، سورہ بنی اسرائیل کہ ہم نے تمہارے لیے 2 راستے رکھے ہیں، ایک راستہ فسق و فجور کا راستہ ہے، دوسرا راستہ تقوی کا راستہ ہے۔ سورہ نحل بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ فَمِنْهُم مَّنْ هَدَى اللَّهُ وَمِنْهُم مَّنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ۔ 2 راستے کہہ رہے ہم نے ہر امت میں ایک رسول کو مبعوث کیا۔ بہت توجہ ہے، اس لیے میں کچھ کہنا چاہ رہا ہوں، ہر امت میں ایک رسول کو مبعوث کیا۔ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ۔ 2 راستے۔ ان رسولوں کی بعثت کا مقصد یہ تھا کہ تمہیں اچھائی کا حکم دے، اللہ کی عبادت کا حکم دے اور تمہیں برائیوں سے روکے۔ فَمِنْهُم مَّنْ هَدَى اللَّهُ، جب راستے 2 تھے تو طبقے بھی 2 مورد وجود میں آئے۔ ایک طبقہ وہ انسانوں کا وہ گروہ کہ جس نے رسولوں کی بات کو مان لیا اور مومن ہو گیا، اور دوسرا گروہ وہ گروہ کہ جس نے رسولوں کی بات کا انکار کر دیا اور کافر ہو گئے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ دیکھیے
میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، میں نے لفظ استعمال کیا مومن. مومن کے معنی کیا ہے؟ دل سے کسی بات کا اقرار کرنے والا مومن کہلاتا ہے. بہت توجہ کیجیے گا، دل سے ایمان لانے والا. اگر آپ لغت میں جا کے ترجمہ دیکھیں گے، ایمان کا ترجمہ کیا ہے؟ کسی بات کو دل سے مان لینا ایمان ہے. اور اسلام میں اللہ اور رسول کی بات کو دل سے مان لینا ایمان. اور دیکھیں ایمان اس قدر اہم موضوع ہے قرآن کا. بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات. سب خسارے میں ہیں سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم والتین والزیتون وطور سینین وہذا بلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناہ اسفل سافلین الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات. وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے. بہت اہم موضوع ہے قرآن کا یہ. اور اللہ نفس انسانی کو ایمان کی طرف متوجہ کر رہا ہے. ہوشیار رہنا، اس لیے کہ جب تم انسانوں میں جاؤ گے تو تمہیں دو طبقے ملیں گے. ایک طبقہ وہ کہ جو فقط زبان سے لا الہ الا اللہ کہے گا، دل سے ایمان نہیں لائے گا. دوسرا طبقہ وہ جو زبان سے بھی اعلان کرے گا، دل سے بھی ایمان. دل سے آواز پڑے محمد بات پہنچ رہی ہے آپ کو؟ دیکھیے یہ بڑا اہم موضوع ہے. قرآن نے سورہ بنی اسرائیل میں، بلکہ سورہ نساء کی 136ویں آیت میں، چلیے یہ حوالہ لے لیجیے، صاحبان ایمان لوگوں کو مخاطب کر کے کچھ کہا ہے. حوالہ یاد رہے، سورہ نساء کی 136ویں آیت. کیا کہہ رہا ہے قرآن؟ کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ. اے ایمان لانے والوں، تم ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر. یہ کیا ہوا؟ توجہ کیا آپ نے، مزاج دیکھا آپ نے آیت قرآنی کا. یا ایھا الذین آمنوا، کافروں کو مخاطب نہیں کیا ہے، مشرکوں کو مخاطب نہیں کیا ہے. توجہ کر رہے ہیں آپ؟ صاحبان ایمان لوگوں کو مخاطب کر رہا ہے قرآن. کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ. اے ایمان لانے والوں، تم ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر. تو لے تو آئے، اب کس ایمان کا مطالبہ کر رہا ہے؟ تو آواز قدرت آئے گی کہ وہ ایمان جو تم لائے ہو وہ قابل قبول نہیں ہے. تو مالک تو بتلا دے کہ تیرا والا ایمان کیا ہے. کہا میرا ایمان تو یہ ہے کہ مجھے عادل سمجھو، ظالم نہ سمجھو، اور میرے بھیجے ہوئے محمد کو اپنے جیسا نہ جسے تم ایمان کہہ رہے ہو ہم اسے ایمان نہیں مانتے. تو بہت سے صاحبان ایمان جو اپنے آپ کو صاحب ایمان سمجھ رہے ہیں، قرآن کہہ رہا ہے کہ وہ صاحب ایمان نہیں ہے. کہہ رہا ہے صحیح کرو، اپنے ایمان کو درست کرو. اچھا مالک درست کر لیں گے پھر کیا ہوگا؟ جنت ملے گی. بس سب کو یہی تو خواہش ہے نا کہ جنت مل جائے. توجہ کر رہے ہیں میری بات میں؟ ہر انسان کی، اگر آپ انسان سے یہ پوچھئے کہ بھائی تمہاری سب سے بڑی خواہش کیا ہے دنیا میں، کوئی ایک ایسی بات بتا دو جو پوری کر دی جائے، تو ہر انسان یہ کہے گا کہ بھائی موت نہ آئے. لیکن موت جو ہے وہ کوئی بھی مرنے کے لیے تیار نہیں ہے. میں نے ابھی سورۃ سلام کلام میں آیت پڑھی، کثیر من الناس بلقاء ربهم لکافرون. کوئی اللہ سے ملاقات کے لیے تیار نہیں. کل بھی اس پر میں نے بات کی تھی، آپ کی خدمت میں عرض کیا. تو اگر آپ انسان سے پوچھیں کہ تجھے کیا چاہیے، سب سے بڑی نعمت کیا ہے؟ وہ کہتا ہے زندگی سب سے بڑی نعمت ہے. کہتے نہیں کہتے ہیں زندگی 1000 نعمت ہے. بے شک ہے. اچھا اور اس سے اگر یہ کہا جائے کہ دیکھیں مرنا تو ہے، کلو نفس ذائقۃ الموت، پھر نفس سے بات آ گئی، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے. تو کہے گا اچھا اگر مرنا ہی ہے تو پھر جنت مل جائے. تو انسان کی نظر میں اللہ کی سب سے بڑی نعمت جنت ہے. ہر انسان یہ کوشش کرتا ہے کہ اسے جنت مل جائے. حالانکہ اگر آپ قرآن سے پوچھیں تو قرآن کہتا ہے وَالرِّضْوَانُ مِنَ اللَّهِ أَكْبَرُ. کہہ رہا جنت بڑی نہیں ہے، اللہ کی مرضی زیادہ بڑی ہے. آیت ہے قرآن کی، کہا وَالرِّضْوَانُ مِنَ اللَّهِ أَكْبَرُ. جنت بڑی نہیں ہے.
اللہ کی مرضی زیادہ بڑی ہے. علی جانتے ہیں کہ جنت بڑی نہیں ہے تو ایمانداری سے بتائیے بستر رسول پر سو کر نفس کو بیچ کے مرضی خریدی ہے علی یہ جانتے ہیں کہ جنت بڑی نہیں ہے. کیا میں آپ کو یاد دلاؤں کہ یہ امیر المومنین بول رہے ہیں پروردگارا میں تیری عبادت میں جنت کی لالچ میں کرتا ہوں, میں جہنم کے خوف میں کرتا ہوں, میں تیری عبادت اس لیے کرتا ہوں کہ میں نے تجھے لائق عبادت جانا. پھر صلوات پڑھے محمد وآل. بات کہیں گے تو جنت تو نہیں مل رہی, جنت تو نہیں مل رہی. دیکھ بتا دیجیے مجھے, وہ کہہ رہا ہے اپنے ایمان کو درست کرو. تو مالک اب کیا کریں پھر, جنت کیسے ملے گی؟ تو چلیے سورہ بقرہ میں کہنے لگا 228 آیت ان الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ اولئک یرجون رحمت اللہ واللہ غفور رحیم. اب ایک درجہ بڑھ گیا ایمان کا, اور اب کہہ رہا ہے کہ وہ لوگ جو ایمان لائے, پہلے درجے کے ایمان سے کہہ رہا تھا, یوں سمجھ لیجیے کہ یہ مدارج ایمان ہے. ایمان کے پہلے درجے میں کہہ رہا تھا اپنے ایمان کو درست کرو. اچھا مالک درست کر لیا, وہ والا ایمان لے آئے جو تم نے کہا تھا, اب کیا کرے؟ اب مطالبہ بڑھ گیا. اب کہہ رہا درست ایمان کے ساتھ ان الذین آمنوا, وہ لوگ جو ایمان لائے, وہاجروا اور ہجرت کی, وجاہدوا فی سبیل اللہ اور اللہ کی راہ میں جہاد کیا. دو مطالبے بڑھ گئے. یعنی جنت ایسے نہیں ملے گی, بلکہ ایمان لائیں, اس کے بعد ہجرت کریں, اس کے بعد جہاد کریں, اور اس کے بعد اولئک یرجون رحمت اللہ. پھر ایسے لوگوں کو بھی چاہیے اللہ کی رحمت سے امید رکھے. بڑا بخشنے والا ہے, شاید بخش دے, یقین ابھی بھی نہیں ہے. توجہ کر رہے ہیں؟ یعنی ایمان کے دوسرے درجے پر پہنچنے کے بعد بھی جنت کا کوئی تصور نہیں ہے. ایمان لاؤ, ہجرت کرو, جہاد کرو. اچھا خالی ہجرت پہ بات نہیں رکی ہے, جہاد بھی کرو. ہجرت تو ہو جائے گی, اس کے بعد بدر میں بھی نظر آؤ, احد میں تمہارا پتہ ملے. صلوات پڑھے محمد وآل محمد. ایسا نہ ہو. توجہ کر رہے ہیں؟ تو ایمان کا دوسرا درجہ. اور اب اور آگے بڑھ جائیے. اب سورہ توبہ کی 20ویں آیت میں کہنے لگا ان الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ اولئک فی سبیل اللہ اعظم درجۃ عند اللہ اولئک هم الفائزون. وہ لوگ جو ایمان لائے, ہجرت کی, جہاد کیا, بے اموالہم وانفسہم, اپنے مال سے بھی جہاد کیا, اپنی جان سے بھی جہاد کیا, ایسے لوگوں کا درجہ اللہ کے یہاں زیادہ بلند ہے. اولئک هم الفائزون, یہی لوگ کامیابی پا جانے والے لوگ ہیں. پھر صلوات پڑھ دے محمد وآل. تو میں نے 3 درجے آپ کی خدمت میں عرض کیے. پہلا درجہ ایمان کی درستگی کا درجہ, دوسرا درجہ ایمان کی درستگی, درست ایمان کے ساتھ ہجرت اور جہاد کا مطالبہ, تیسرا درجہ ایمان کی درستگی کے ساتھ ہجرت اور جہاد اور اپنے مال اور اپنے جان سے جہاد کا مطالبہ. پھر پروردگار کہہ رہا ہے ایسے لوگوں کا درجہ زیادہ بلند ہے. تو یہ تو تیسرا درجہ ہو گیا. اور اب بتاؤ چوتھا درجہ کس کا ہے؟ چوتھا درجہ تو عزادار حسین ابن علی کا درجہ ہے. جہاں اپنی بخشش کا تو یقین ہے, وہاں تو محشر میں کھڑے ہو کے دوسروں کو بخشنے کی بات ہو رہی. پھر صلوات پڑھے محمد وآل. لیکن میرا دل چاہ رہا ہے کہ میں آپ کی خدمت میں ایک بڑی شفاعت کا تذکرہ کروں. یہ تو مومنین کی شفاعت ہے نا, ایک بڑی شفاعت ہے. سورہ پروردگار عالم نے سورہ تحریم میں 8ویں آیت میں شفاعت کا تذکرہ کیا. یہ ایمان کا چوتھا درجہ, اور اس سے بھی اوپر دیکھیے, یہ وہ درجہ ہے جسے مقام محمود کہتے ہیں. کہ ہمارے اہل سنت برادران چھٹے امام سے منسوب ایک دعا پڑھتے ہیں, ہر اذان کے بعد پڑھتے ہیں, اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة
آتی محمد الوسیلۃ والفضیلہ والدرجۃ الرفیعہ وابعثہ مقاما محمودا الذی وعدتہ وارزقنا شفاعتہ یوم القیامہ انک لا تخلف المیعاد۔ ذہنوں میں ہے حضرت میرے اور آپ کے چھٹے امام حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام منصوب ہے دعا، توجہ کر رہے ہیں؟ تو اس دعا میں کیا کرتے کہ پروردگارا انہیں اس مقام محمود پر پہنچا دے جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا، انک لا تخلف المیعاد، اور بے شک تو اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ تو مقام محمود کیا ہے؟ مقام محمود، اور اب قرآن کہہ رہا ہے یوم لا یجزی اللہ نبیہ۔ اب مقام محمود کیا ہے قرآن کی نظر میں؟ قرآن کہہ رہا ہے یوم لا یجزی اللہ نبیہ والذین آمنوا معہ نورہم یسعی بین ایدیہم وبایمانہم۔ قرآن ہے، سورہ تحریم کی 8ویں آیت پڑھ رہا ہوں، کہہ رہے قیامت کا دن وہ ہوگا جس دن اللہ اپنے نبی کو رسوا نہیں ہونے دے گا۔ یہ رسوا نہ ہونے دینے سے کیا مراد ہے؟ توجہ کر رہے ہیں؟ کیا مراد ہے رسوا نہ ہونے دینے سے؟ جس کی طرف محمد اشارہ کریں گے اسے بخش دے گا، نبی کی بات کو ٹالے گا نہیں۔ یہی تو مقام محمود ہے۔ بھائی توجہ کر رہے ہیں میری بات پر؟ یوم لا یجزی اللہ نبیہ والذین آمنوا معہ، اللہ قیامت کے دن، اب مقام محمود پہ تفصیل دیکھیے قرآن کی، کہہ رہا اللہ قیامت کے دن اپنے حبیب کو رسوا نہیں ہونے دے گا۔ یہ ان مدارس سے بڑا درجہ ہے جن مدارس کا میں نے آپ کی خدمت میں ذکر کیا، جن کا مطالبہ پروردگار عالم نے نفس انسانی سے کیا ہے، اور اب اس درجے کو دیکھیے، اللہ قیامت کے دن اپنے حبیب کو رسوا نہیں ہونے دے گا۔ والذین آمنوا معہ، اور ان لوگوں کو بھی رسوا نہیں ہونے دے گا جو محمد کے ساتھ ایمان لائے ہیں۔ اچھا ترجمہ سن لیا آپ نے؟ آمنوا معہ ہے، قبلہ علیہ نہیں ہے، والذین آمنوا معہ۔ اگر علیہ ہوتا تو معنی یہ ہوتے کہ جو محمد پر ایمان لائے۔ توجہ کیجئے گا، آیت کہہ رہی ہے وہ لوگ جو محمد پر ایمان نہیں لائے، محمد کے ساتھ ایمان لائے۔ بھائی دیکھیے، اصحاب محمد پر ایمان لائے، ازواج محمد پر ایمان لائے، مفسرین محمد پر ایمان لائے، محدثین محمد پر ایمان لائے، تابعین محمد پر ایمان لائے، تابع تابعین محمد پر ایمان لائے، متکلمین محمد پر ایمان لائے۔ قرآن کہہ رہا ہے ایسے بھی ہے جو محمد پر ایمان نہیں لائے، محمد کے ساتھ ایمان۔ اب سوال ہے نا کہ یہ ہے کون؟ مگر یہ تو بات سمجھ میں آ رہی ہے قرآن کی روشنی میں کہ یوم لا یجزی اللہ نبیہ والذین آمنوا معہ، اللہ قیامت کے دن اپنے حبیب کو رسوا نہیں ہونے دے گا۔ میں نے یجزی کا ترجمہ بہت کھیت تان کے کر دیا، یہاں پر رسوا نہیں ہونے دے گا، ان کی بات کو ٹالے گا نہیں۔ والذین آمنوا معہ، ان صاحبان ایمان لوگوں کو بھی رسوا نہیں ہونے دے گا۔ کون؟ جو محمد کے ساتھ ایمان لائے۔ اچھا اگر آیت یہاں رک جاتی تو شاید اتنی وضاحت نہ ہوتی۔ آیت آگے بڑھ رہی ہے، کہہ رہے کہ والذین آمنوا معہ نورہم یسعی بین ایدیہم وبایمانہم، ان کی کیفیت، وہ جو محمد کے ساتھ ایمان لائے، وہ جب محشر میں آ رہے ہوں گے۔ دیکھیے سیدھا تو ہم کا ہے نا، ضمیر جمع کیے، میں واحد سے آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، اس لیے کہ جیسا پہلا ہے ویسا ہی درمیانہ ہے، جیسا درمیانہ ہے ویسا آخر ہے۔ وہ جو محمد کے ساتھ ایمان لایا، وہ جب محشر میں آ رہا ہوگا نورہم یسعی بین ایدیہم وبایمانہم، تو اس کی کیفیت یہ ہوگی کہ اس کا نور اس کے آگے پیچھے ہوگا، اس کا نور اس کے دائیں بائیں ہوگا۔ تو یہ قرآن ہے کہ جو کہہ رہا ہے کہ محمد کے ساتھ ایمان لانے والا نور ہے، یہ دنیا خود محمد کو نور ماننے کے لیے تیار نہیں۔ صلوات پڑھے محمد وآل محمد۔ توجہ کر رہے ہیں یہ قرآن ہے۔ اچھا میں چاہ رہا ہوں یہ منظر ذہنوں میں محفوظ کر لیجیے آپ اپنے، کیا ہے؟ رسول آ رہے ہیں، رسول کے ساتھ وہ آ رہا ہے جو رسول کے ساتھ ایمان لایا تھا، اور نورہم یسعی بین ایدیہم وبایمانہم، اس کا نور اس کے آگے پیچھے ہے، اس کا نور اس کے دائیں بائیں ہے۔ سورہ تحریم کی 8ویں آیت پڑھو۔ یہ ذہنوں میں اگر محفوظ ہو جائے تو میرے ساتھ ذرا چلیے سورہ حدید، 57واں سورہ ہے قرآن مجید کا 57، اور اس کی 13ویں آیت میں اللہ کہنے لگا یوم یقول المنافقون والمنافقات للذین آمنوا انظرنا نقتبس من نورکم ارجو وراکم فالتمسوا نورا۔ کہنے لگا کہ قیامت کا دن وہ ہوگا جس دن منافق مرد بھی بولیں گے اور منافق عورتیں بھی بولیں گے۔
اچھا یہ منظر ذہنوں میں رکھیں، آپ سب اپنے ذہنوں میں یہ منظر محفوظ کریں کہ رسول آ رہا ہے، رسول کے ساتھ وہ آ رہا ہے جو رسول کے ساتھ ایمان لایا تھا، اس کا نور اس کے آگے پیچھے ہے، اس کا نور اس کے دائیں بائیں ہے، یہ ذہنوں میں محفوظ ہو جائے منظر۔ اور اب چلیے دیکھیے دوبارہ قرآن اسی دن کی بات کر رہا ہے، کہہ رہا ہے یوم یقول المنافقون والمنافقات، حالانکہ مزاج قرآن نہیں ہے۔ اب مجھے دکھا دیجیے قرآن عورتوں سے بات نہیں کرتا، میں قرآن کہہ رہا ہے کوئی یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، یا ایھا الذین آمنوا تو مردوں کا صیغہ ہے، اے ایمان لانے والوں ہم نے تم پر روزوں کو فرض کیا، اور اگر جیسا کہ تم سے پہلے والوں پر روزوں کو فرض کیا تھا تاکہ تم تقویٰ اختیار کرو، تو اگر میں گرامیٹیکل روح سے اس آیت کو دیکھوں تو روزہ تو مردوں پر فرض ہو رہا ہے، تو میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کیا عورتوں پر روزہ فرض نہیں ہے؟ آپ کہیں گے نہیں روزہ فرض ہے، لیکن مزاج یہ ہے قرآن کا کہ جب مردوں سے بات کرتا ہے عورتوں کو مراد لے لیتا ہے، ایڈریس نہیں کرتا، یہ قرآن کا مزاج نہیں ہے۔ قل یا ایھا الکافرون، اے حبیب ان کافر مردوں سے کہہ دو، کافرون تو مردوں کا صیغہ ہے، تو کیا رسول کافرات سے کچھ نہیں کہیں گے؟ توجہ ہے، کیا کافر عورتوں سے کچھ نہیں کہیں گے؟ کہیں گے، لیکن قرآن کا مزاج ہے کہ کافر مردوں کو مخاطب کرے عورتوں کو مراد لے لے، مومنین مردوں کو مخاطب کرے مومنات کو مراد لے لے، مسلمین مردوں کو مخاطب کرے مسلمات کو مراد لے لے۔ لیکن جب سورہ حدید کی 13ویں آیت آئی تو قرآن کہنے لگا یوم یقول المنافقون والمنافقات، قیامت کا دن وہ ہوگا جس دن منافق مرد بھی بولیں گے، منافق عورتیں بھی بولیں گی۔ اب میں کیا کروں؟ ہوگی کچھ ایسی وی آئی پی منافقات جن کا تذکرہ کرنا قرآن میں ضروری محمد، یہ کیا معلوم؟ پروٹوکول دے رہا ہے قرآن، معلوم نہیں کون ہے، مجھے کیا معلوم کون ہے، لیکن یہ تو ہے کہ کوئی ہے منافق۔ اچھا قیامت کے دن ہو کیا رہا ہے؟ نبی آ رہا ہے، نبی کے ساتھ وہ آ رہا ہے جو نبی کے ساتھ ایمان لایا، اس کا نور اس کے آگے پیچھے، اس کا نور اس کے دائیں بائیں۔ اور سورہ حدید کی 13ویں آیت میں 57ویں سورہ کی 13ویں آیت میں قرآن کہہ رہا ہے یوم یقول المنافقون والمنافقات، منافق مرد بھی بول رہے ہیں، منافق عورتیں بھی بول رہی ہیں۔ اچھا کیا بول رہی ہیں وہ ذرا سنیے، یوم یقول المنافقون والمنافقات للذین آمنوا، نبی سے نہیں کہہ رہے ہیں، نبی کے ساتھ جو ایمان لانے والا آ رہا ہے اس سے بات کر رہے ہیں۔ منظر ذہنوں میں ہے نا، میں دو آیتوں کی ترتیب آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ نبی سے کچھ، اب نبی سے کچھ کہنے کے لیے بچا کہاں ہے؟ نبی کے ساتھ ایمان لانے والے سے للذین آمنوا سے کہے انظرنا، ہماری طرف بھی دیکھ لے، اس سے کہہ رہے ہیں منافق مرد اور منافق عورتیں اس ایمان لانے والے سے کہہ رہے ہیں، قرآن کہہ رہا ہے کہ ہماری طرف بھی دیکھ لے، انظرنا نقتبس من نورکم، اگر تو کہے تو تیرے نور میں سے تھوڑا سا ہم بھی لے لیں۔ وہ جو دنیا میں محمد کو نور نہیں مان رہے تھے، آخرت میں اتنے پریشان ہوں گے کہ محمد کے ساتھ آنے والے سے نور مان رہے۔ صلوات پڑھے محمد کیا کہہ رہے؟ اس ایمان لانے والے سے کہہ رہے نقتبس من نورکم، اگر تو کہے کہ تیرے نور میں سے تھوڑا سا۔ آج جب تاریکی میں ڈوبے تھے تو پتا چلا ہے، کہہ رہے تیرے نور میں سے، اور اس نور والے کی حیثیت کیا ہے، اس کا مقام کیا ہے کہ اس کا نور اس کے آگے پیچھے ہے، اس کا نور اس کے دائیں بائیں ہے، قرآن کہہ رہا ہے۔ اور اب کہہ رہے ہیں نقتبس من نورکم، اگر تو کہے کہ تیرے نور میں سے تھوڑا سا ہم بھی لے لے، تو وہ نور والا بھی تو کچھ جواب دے گا نا۔ قرآن نے جواب کو بھی لکھا، کہا کہ مجھ سے کیا نور مانگ رہے ہو؟ قرآن میں جواب لکھا ارجو وراکم فالتمسوا نورا، مجھ سے کیا نور مانگے ہو؟ جاؤ دنیا میں واپس پلٹ جاؤ اور ان سے جا کے نور مانگو جنہیں دنیا میں اپنا پیر بنائے بیٹھے۔ صلوات پڑھے محمد مجھ سے کیا نور مانگو؟ جاؤ دنیا میں جاؤ، پلٹ جاؤ اور جا کے ان سے نور مانگو جنہیں اپنا پیر بنائے بیٹھے تھے۔ پھر اور صلوات ایک دفعہ پڑھ دو محمد یہ بڑا اہم موضوع ہے، یہ قرآن، یہ جو نور ہے نا، یہ بڑا اہم موضوع ہے قرآن مجید کا۔ تورات کے لیے کہہ رہا ہے قرآن انزلنا التوراۃ فیہا ھدی و نورا، سورہ مائدہ کی 44ویں آیت، ہم نے تورات کو نازل کیا، اس میں ہدایت بھی ہے نور بھی ہے۔ انجیل کے لیے کہہ رہا ہے آتیناہ الانجیل فیہ ھدی و نورا،
46 آیت سورہ مائدہ کی. ہم نے انجیل کو نازل کیا، اس میں ہدایت دی ہے، اس میں نور دیا. قرآن خود اپنے لیے کہہ رہا ہے انزلنا علیکم نورا مبینا، ہم نے تمہاری طرف نور مبین اتارا ہے. سورہ شورى میں کہہ رہا ہے ما کنت تدری ما الکتاب ولا الایمان ولکن جعلناہ نورا، ہم نے کتاب کو بھی نور بنایا، ہم نے ایمان کو بھی نور بنایا. اور پھر سورہ تحریم میں کہہ رہا ہے کہ محمد بھی نور ہے، محمد کے ساتھ آنے والا بھی نور ہے. بلکہ دیکھیں نور اتنا اہم موضوع ہے قرآن کا کہ پورا سورہ ہے ایک. کیا نام ہے سورہ کا؟ سورہ نور. اور سورہ نور 24ویں سورہ کی 35ویں آیت نور. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ نور السماوات والارض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها مضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء. قرآن ہے کہ اللہ آسمان و زمین کا نور ہے، اور اس کے نور کی مثل ایسی ہے جیسے ایک طاق ہے، اس میں ایک چراغ جل رہا ہے، اس چراغ کے اوپر ایک فانوس لٹک رہا ہے. وہ فانوس ایسا ہے جیسے آسمان سے چمکتا ہوا روشن ستارہ. جو کلو من شجرۃ مبارکۃ زیتونۃ لا شرقیۃ ولا غربیہ، اس چراغ کو جو تیل مل رہا ہے وہ ایسے مبارک شجر سے مل رہا ہے جو نہ مشرق میں ہے نہ مغرب میں ہے. وہ تیل سیدھا چراغ تک جا رہا ہے، ولو لم تمسسه نار، وہ آگ کو چھو نہیں رہا پھر بھی چراغ روشن ہے. اور اگر آپ کو مطلب آپ کو چھو نہیں رہا پھر بھی چراغ روشن ہے. اور اگر اب پھر کہہ رہا قرآن نور علی نور، اور نور کے فوراً بعد اگر یہ آگ بیچ میں نہ ہوتی تو نور کے فوراً بعد نور ہوتا. اس سے زیادہ سمجھا نہیں سکتا اس بات کو. اگر یہ آگ بیچ میں نہ ہوتی تو نور کے فوراً بعد نور ہوتا. اب بھی اگر آپ کے نور و نلا نور سمجھ میں نہیں آیا تو 8 ہجری کے بچے میں علی کو محمد کے چادوں پر بلند ہوتا ہوا دیکھیے، نور و نلا نور سمجھ میں آ جائے. یہدی اللہ، یہیں تک چلانا تھا. نور ہی من یشاء، اللہ جس کی چاہتا ہے اس کی نور کی طرف ہدایت کرتا ہے. ہر شخص اتنا خوش نصیب نہیں ہوتا کہ وہ نور کو نور سمجھے. جو نور کو نور مانے وہی ہدایت یافتہ ہے. دل صلوات پڑھے محمد اب اس میں ایک مسئلہ ہے کہ اللہ یہدی اللہ لنور ہی من یشاء. یشاء کے معنی کیا ہے؟ جس کی چاہتا ہے اس کی ہدایت کرتا ہے. اب اللہ کی چاہ تو کوئی انسان سمجھ نہیں سکتا، اس کی مرضی جو چاہے کرے. وعلی اللہ قصد السبیل منہا جائر ولو شاء لہداکم اجمعین. قرآن کہہ رہا ہے کہ دنیا کے تیرے میرے راستوں میں اللہ کے لیے ضروری ہے کہ اپنے راستے کی خود حفاظت کرے، اور اگر چاہتا تو 100% سب کی ہدایت کر دیتا. اس نے چاہا، اس نے نہیں چاہا. بھائی اللہ کی چاہ کو میں کیسے سمجھاؤں آپ کو؟ میں کل میں یہاں مجلس پڑھوں گا، آخری مجلس پڑھوں گا ان 3 مجلسوں کی. توجہ ہے؟ وہ کہہ رہے ہیں انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا. بات پہنچ رہی ہے؟ تو میں ہوتا کون ہوں یہ کہنے والا کہ میں فلاں کام کروں گا جب تک انشاءاللہ میں کہہ لوں. میری چاہ کی کوئی حیثیت نہیں ہے اگر اللہ نہ چاہے. میں حدیث قدسی ذہنوں میں ہے، ایک تیری چاہ ہے ایک میری چاہ ہے. تو چاہتا ہے کہ وہ ہو جو تیری چاہ ہے، مگر ہوگا وہ جو میری چاہ ہے. اور اگر تو چاہتا ہے کہ وہ ہو جو تیری چاہ ہے تو پھر وہ کر جو میری چاہ ہے، اور تھکا دوں گا اس میں جو تیری چاہ ہوگا وہی جو میری چاہ. دل صلوات پڑھے محمد مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير. اس کی مرضی جسے چاہے حکومت دے، اس کی مرضی جسے چاہے حکومت لے لے، اس کی مرضی جسے چاہے عزت دے، اس کی مرضی جسے چاہے ذلیل کرے. کوئی اس کی شان میں مداخلت نہیں کر سکتا.
ہم کہتے ہیں پتا بھی اس کی مرضی کے بغیر نہیں ہلتا. اس کی چاہ سمجھ میں آ گئی. بلکہ یہ جو انشاءاللہ کہہ رہے ہیں یہ ہم مسلمانوں کا طریقہ ہے. ہم کہتے ہیں انشاءاللہ جب کل کی کوئی بات کرتے کہتے ہیں انشاءاللہ. اور کیوں کہتے ہیں؟ سورہ کہف 18واں سورہ ہے قرآن مجید کا, اس کی 23ویں اور 24ویں آیت ہے. رسول کو حکم ہوا تھا لا تقولن لشیء انی فاعل ذلک غدا الا انشاءاللہ. اے میرے حبیب جب کل کی بات کیا کیجئے کہ یہ نہ کہا کیجئے کہ میں فلاں کام کروں گا جب تک انشاءاللہ نہ کہہ دیں. یہ حکم ہے میرے رسول کو. لا تقولن لشیء, نون تاکید ثقیلہ, ہر چیز یہ نہ کہا کریں, شدت ہے اس میں کہ کل میں فلاں کام کروں گا جب تک انشاءاللہ نہ کہہ لیں. ہم مسلمانوں کا بھی طریقہ ہے جب کل کی بات کرتے کہتے ہیں انشاءاللہ. اور یہ کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ رسول کو اللہ نے یہ حکم دیا تھا کہ جب کل کی بات کیا کیجئے تو انشاءاللہ کہا کیجئے. اب جب بھی رسول کل کی بات کریں گے تو کیا کہیں گے؟ انشاءاللہ. میں اپنی ذمہ داری سے اور ممبر کی ذمہ داری سے آپ سے ایک بات کہہ رہا ہوں, جائیے جا کر اٹھا کے حدیث دیکھ لیجیے. کہنے لگے لَأُوتِيَنَّ رَاعِيَةً غَدًا رَجُلًا كَرَّارًا غَيْرَ فَرَّارٍ, کل میں عجب اس شخص کو دوں گا جو کرار ہوگا, غیر فرار ہوگا, خدا سے اپنا دوست رکھتا ہوگا, وہ خدا کو دوست رکھتا ہوگا, مرد ہوگا, کل میں علم دوں گا. جائیے جا کے ساری حدیث کی کتابیں دیکھ لیجیے, نبی نے انشاءاللہ نہیں کہا. میں ہاتھوں کو جوڑ کے کہوں یا رسول اللہ آپ کو تو یہ حکم ہوا ہے قرآن میں کہ جب کل کی بات کیا کیجئے تو انشاءاللہ کہا کیجئے. آپ کہہ رہے ہیں میں کل علم دوں گا, آپ نے انشاءاللہ نہیں کہا. تو رسول کہیں گے تو نے آیت قرآنی کو نہیں دیکھا. آیت کہہ رہی ہے لا تقولن لشیء, حبیب جب اپنی مرضی سے کوئی کام کیا کرو تو انشاءاللہ کہا کرو میں اپنی مرضی سے کر دے رہا ہوں, میں تو اللہ کی مرضی سے عطا کر رہا. صلوات پڑھو محمد اور عطا کر رہا ہوں. عطا کیا ہوتا ہے؟ فَمْنُنْ وَمْسِكْ بِغَيْرِ الْحِسَابِ. سلیمان کو حکومت اللہ نے عطا کی تھی. جب سلیمان نے دعا مانگی پروردگارہ ایسی حکومت دے جو میرے بعد کسی کو نہ ملے, تو سورہ صاد کی 39ویں آیت میں استجابت دعا ہے. کہا ہاذا آتاؤنا, سلیمان ہم نے تمہیں حکومت عطا کر دی. فَمْنُنْ وَمْسِكْ, اب چاہے رکھو چاہے بانٹ دو. تو جو شے عطا کی جائے وہ جسے عطا ہو اس کی ملکیت ہوتی ہے. اب چاہے رکھے چاہے بانٹ دے, علم علی کو عطا ہوا ہے, علی کی ملکیت ہے. اب چاہے رکھے چاہے اپنے چاہنے والوں میں بانٹ. صلوات پڑھو محمد توجہ ہے. گفتگو ختم ہو گئی. میں نے کیوں کہا عطا ہوا کہ بھائی اس علم کے تو علمدار اور بھی ہیں. بھائی جعفر کو بھی ملا, علمدار لشکر تھے موتا کی جنگ میں, حضرت جعفر طیار, حضرت حمزہ بھی اس لشکر کے علمدار رہے, تو وہ بھی علمدار لشکر ہے. لیکن بہت سو کو یہ علم ملا مگر نبی نے علی کو یہ علم عطا کیا ہے. لَأُوتِيَنَّ, یہی سے وہ لفظ آیا ہے کہ میں کل ہر صورت میں, اور یہ علم عظمت انسانی کا علم, یہ علم صفات علیہ کا علم, یہ علم اخلاق اعلیٰ کا علم ہے. یہ علم وہ ہے صاحب جو اللہ نے حضرت آدم کو عطا کیا تھا, آدم کو دیا تھا. آدم نے یہ علم شیس کو دیا, شیس نے انوش کو دیا, انوش نے قینان کو دیا, قینان نے مائل کو دیا, مائل نے زرب کو دیا, زرب نے اخلح کو دیا, اخلح نے مستشقر کو دیا, مستشقر نے ادریس کو دیا, ادریس نے نوح کو دیا, نوح نے سام کو دیا, سام نے اربش کو دیا, اربش نے صالح کو دیا, صالح نے مالک کو دیا, مالک نے عابر کو دیا, عابر نے ساہوت کو دیا, ساہوت نے لاہوت کو دیا, لاہوت نے تاہوت کو دیا, تاہوت نے ابراہیم کو دیا, ابراہیم نے اسماعیل کو دیا, اسماعیل نے قیدار کو دیا, قیدار نے تبت کو دیا, تبت نے یسربی کو دیا, یسربی نے حمدان کو دیا, حمدان نے عبید کو دیا, عبید نے ناشد کو دیا, ناشد نے عوام کو دیا, عوام نے ابی کو دیا, ابی نے ادو کو دیا, ادو نے نزار کو دیا, نزار نے ماس کو دیا, ماس نے ماس کو دیا, ماس نے الیاس کو دیا, الیاس نے مدرکہ کو دیا, مدرکہ نے خلیمہ کو دیا, خلیمہ نے کانانہ کو دیا, کانانہ نے نفر کو دیا,
دیا, نفر نے سہر کو دیا, سہر نے لوئی کو دیا, لوئی نے کعب کو دیا, کعب نے کلاب کو دیا, کلاب نے عبدالمناف کو دیا, عبدالمناف نے ہاشم کو دیا, ہاشم نے عبدالمطلب کو دیا, عبدالمطلب نے عبداللہ کو دیا, عبداللہ نے رسول اللہ کو دیا, اور آج یہ عالم رسول اللہ علی کو دے نہیں رہے, عطا کر رہے. صلوات کرے محمد پہنچ رہی ہے. یہ آج علم علی کو عطا ہو رہا ہے, اب علی کی ملکیت ہے قیامت تک. اب آپ کو علم یا تو علی کے گھر میں ملے گا یا علی والوں کے گھر میں ملے گا. پھر صلوات پڑھے محمد توجہ ہے, توجہ. بس اب اس سے زیادہ رحمت سماعت آپ کو نہیں دوں گا, لیکن ایک جملہ کہنے کی اجازت دیجیے کہ یہ علم کتنوں کو ملا ہے, مگر کوئی علمدار نہیں کہلایا. لیکن جب حسین نے یہ علم عباس کو دیا ہے, پھر کہتے عباس علمدار, لشکر شبیر کا سالار, عباس علم. اور ایک کیفیت اور اس علم کی بدلی. اب جو لوگ عزاداری کی تاریخ سے واقف ہیں وہ اس بات کو بخوبی جانتے ہیں, جو واقف نہیں ان کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ یو پی میں گنگا جمنا تہذیب میں اگر آپ اماماڑوں کو دیکھیں گے, اعضا خانوں کو جا کے دیکھیں گے, یہ اعضا خانہ ایک ہے جے پور سے آپ کی عزاداری ہے. تو اب یہ تہذیب پاکستان میں تو نہیں, لیکن ہندوستان میں آپ کو ابھی بھی یہ چیز ملے گی. یا وہ امام باڑے جو گنگا جمنی تہذیب سے وابستہ ہے, وہاں آپ کو یہ چیز نظر آئے گی کہ جب تعزیہ سجایا جاتا ہے تو تعزیہ کے دونوں طرف دو علم لگائے جاتے ہیں. بہت غور سے سنیے گا, لیکن آپ کے ذہن میں ابھی یہ بات نہیں ہے. تعزیے کے دونوں طرف ایک علم ادھر ایک ادھر لگایا جاتا ہے, دو علم لگتے ہیں, اور یہ دو علم جو ہے اسی طریقے سے ممبر پہ لگائے جاتے ہیں. آپ جب سے اب ہوش سنبھالا ہے آپ نے ہمیشہ ممبر پہ دو علم دیکھے ہوں گے, ایک علم نہیں لگتا ممبر پر. عباس کا علم تو ایک ہے. کیا آپ کے ذہن میں کبھی سوال پیدا ہوا کہ یہ دوسرا علم کس کا ہے؟ توجہ کر رہے ہیں آپ؟ میں آپ کی خدمت میں وہ بات عرض کر رہا ہوں بہت ذمہ داری کے ساتھ کہ آپ کے ذہنوں میں ہمیشہ کے لیے محفوظ ہو جائے اور آپ کو یہ معلوم ہو جائے کہ دو علموں کی وجہ کیا ہے. آپ تعزیے پہ دیکھیں گے دو علم, آپ ممبر پہ دیکھیں دو علم, اور جو پرانے لوگ ہیں وہ جانتے ہیں یہ تو سیاہ پٹکے لگے ہوئے, لیکن جب ممبر پہ علم لگائے جاتے ہیں تو ایک ہرا پٹکا اور ایک لال پٹکا لگایا جاتا ہے. یہ طریقہ ہے ممبر پہ علم سجانے کا. اب سنیں گے دونوں علم الگ ہیں. ایک علم جعفر کا علم ہے جو نبی نے حضرت جعفر کو عطا کیا, اور جعفر نے بازو کٹائے, علم ٹھنڈا ہوا موٹا کے میدان میں. دوسرا علم سرکار حضرت ابوالفضل عباس کا علم ہے. مگر دونوں علموں میں پہچان کیسے ہوتی ہے, یہیں تک آپ کو لانا چاہ رہا تھا. پتہ کیسے چلے کہ اس میں عباس کا علم کون سا ہے, اس میں جعفر کا علم کون سا ہے؟ جس علم میں مشکیزہ بنا ہوا ہوگا وہ علم عباس کا علم ہے. لیکن جعفر کے حضرت جعفر کے علم میں مشکیزہ نہیں باندھا جاتا ہے. علم ہوتا ہے اعضا خانے میں لیکن مشکیزہ نہیں باندھا جاتا. یہیں تک آپ کو لانا تھا کہ اس علم میں ایک ایسا اضافہ ہوا حسین کی بچی کی خواہش پر. بس عزاداران مظلوم کربلا جانتے ہیں نا آپ اس بچی کو, یہ وہ حسین کی یتیم بچی جسے حسین نے نماز شب کی دعاؤں میں مانگا تھا. کہتے تھے کہ جس گھر میں رباب و سکینہ نہ ہو اس گھر میں حسین کو سکون نہیں ملتا. جس گھر میں رباب و سکینہ نہ ہو اس گھر میں حسین کو قرار نہیں آتا. اور یہ بچی وہ ہے کہ بعد شہادت اس بچی نے ہمیشہ بابا کو یاد کیا ہے. اس بچی کی بے قراری کا عالم یہ ہے کہ یہ بچی ہمیشہ بابا کو یاد کرتی ہوئی کربلا سے کوفہ گئی ہے, کوفے سے شام گئی ہے. پھوپھی اماں سے پوچھتی, پھوپھی اماں وعدہ کر کے گئے تھے سکینہ تمہیں لینے کے لیے آئیں گے. پھوپھی اماں بابا نہیں اجرکم اللہ, پھوپھی اماں بابا نہیں آئے. کون ہے یہ بچی؟ جب دربار یزید میں لٹا ہوا قافلہ آیا ہے, اہل حرم کہتے ہیں ہماری حالت یہ تھی, 7 دروازوں سے قافلے کو گزارا گیا, ہر دروازے پر دونوں طرف 1,000 کی موت کری ہوئی تھی. درمیان میں مجھے نہیں پتا نبی کی بیٹیاں کیسے گزری, مگر شہزادی کہتی ہے ہمیں ایک رسم میں ایسے باندھا گیا
بچی ہے، ایک قدم اٹھاتی ہے، ایک قدم رکھتی ہے، یزید متوجہ ہو کے پوچھنے لگا وہ بچی تیرے اختلاف کی وجہ سے کیا دیکھتا نہیں ہے؟ ایک ہی رسی میں پھوپھی کا بازو ہے، میرا گلا بنا ہوا ہے، پھوپھی کا گردن ہے، جب کھڑی ہو کے میرا گلا کہ میں نے سنا تجھے اپنے بابا سے بڑی محبت تھی، کہا یزید میرا بابا مجھے بہت چاہتا تھا کہ میں تو جب مانگوں جب تو بابا کو بلائے، تیرا بابا چلے، یہ کیسے یزید نے دشت طرح سے غلاف کو رکھ دیا، بچی نے دیکھا حسین کا کٹا ہوا تھا، دشت طرح میں رکھا ہوا تھا، بچی نے اپنا جلا ہوا دامن اٹھا کے کہا بابا محبت کا امتحان ہے، سرے حسین دربار یزید میں دشت طرح سے اٹھا، بچی کی آگوش میں آ گیا۔ اجرکم اللہ، یہ پہلی منزل ہے کہ جب حسین کا سر بچی کی آغوش میں آیا ہے، سنیں گے دوسری منزل کون سی ہے؟ دوسری منزل زندان کی ہے، جب بچی کو قرار نہیں آ رہا، کبھی بھائی کے پاس بیٹھتی ہے، کبھی پھوپھی کے پاس بیٹھتی ہے، کبھی ماں کے پاس بیٹھتی ہے، ماں سے کہتی ہے اماں زندان میں جب شام ہوتی ہے بہت اندھیرا ہو جاتا ہے، اماں ہو سکے تو کوئی چراغ جلوائیے، پھوپھی میں کہتی پھوپھی اماں بابا یہ کہتے گئے تھے سکینہ تمہیں لینے کے لیے آئیں گے، پھوپھی اماں بابا نہیں آئے، کبھی بھائی کی آغوش میں بیٹھتی ہے اور بھائی کی آغوش میں بیٹھ کے کہتی ہے بھیا جب شام ہوتی ہے یہ پرندے کہاں جاتے ہیں؟ بھائی کہتا سکینہ یہ پرندے اپنے گھروں پہ جاتے، تو پوچھتی بھیا سکینہ کب گھر جائے گی؟ اجرکم اللہ۔ اور ایک شب وہ آئی، اس لیے کہ چہلم کی تاریخیں آ رہی ہیں، یہی وہ ایام ہے کہ جب بچی رہائی کی خواہش لے کے زندان سے رخصت ہو گئی، راوی کہتا ہے ایک شب وہ آئی، بچی کو کسی صورت قرار نہیں آیا، کسی صورت چین نہیں آیا، جب کسی صورت قرار نہ ملا تو زینب عالیہ نے اپنے پاس بلایا، پھوپھی نے بولا کہ آپ سکینہ ہمارے پاس آ جاؤ، سکینہ پھوپھی کی آغوش میں سر رکھو، کہ پھوپھی اماں میں بابا کے سینے پر سوتی تھی، پھوپھی اماں کی آغوش میں سر رکھو، سکینہ نے آغوش میں سر رکھا، کچھ دیر بعد بچی خاموش ہو گئی، اہل حرم مطمئن ہو گئے کہ سکینہ کو قرار آیا ہے، سکینہ کو نیند آئی ہے، کچھ دیر گزری تھی، بچی چاک کے بیدار ہوئی، کہنے لگی پھوپھی اماں ابھی زندان میں بابا آئے تھے، ابھی مولا رسول اللہ آئے تھے، ابھی دادی فاطمہ زہرا آئے تھے، دادا علی مرتضیٰ آئے تھے، چچا حسن مصطفیٰ آئے تھے، زینب نے پوچھا بیٹی سکینہ بابا کیا کہہ رہے تھے؟ پھوپھی اماں بابا کہہ رہے تھے چلو سکینہ ہم تمہیں لینے کے لیے آئے۔ بچی کا گریہ بڑھا، یزید ملعون کی نیند میں خلل پڑا، کہا جاؤ سر حسین زندان میں لے جاؤ، میں نے روایتوں کو چھوڑ دیا، آخری روایت پڑھو، سر حسین زندان میں آیا، اہل حرم تعظیم کرتے، بیمار امام طرف سلاسل کو سوال کرتا، بچی نے دوڑ کے بابا کے سر کو سینے سے لگا لیا، آغوش میں لے کے سینے سے لگا، مجھے نہیں پتا بچی نے بابا سے کیا کہا، مگر میرا دل کہتا سب کو کہا ہوگا، بابا آپ کے بعد خرموں میں آگ لگی، بابا میری چادر اتری، بابا میرے بالیاں آپ یمن سے لائے تھے، وہ شمر نے اتار لی، بابا میں تماچے کھاتی ہوئی آئی، اور ایک جملہ میں آخری جملہ پڑھو، اجرکم اللہ، اگر آنکھوں میں آنسو آ جائے، شہزادی سکینہ آپ کی حالات کو پورا کرے، خدا کی دل کو حضرت سکینہ کے پاس سے بیمار واپس نہ کرے، سر کو بابا کے سینے سے لگا، باب الحوائج ہے، اور ایک مرتبہ اپنے رخساروں سے بابا کے رخساروں پر رکھا اور کہا بابا اپنے آپ کو وہ بات بتاؤں گی جو میں نے کسی کو نہیں بتائی، بابا میں نے پھوپھی کو نہیں بتایا، بابا میں نے بھائی کو نہیں بتایا، بابا میں نے اماں کو نہیں بتایا، اور پھر بچی نے کہا بابا کربلا کے کوفہ میں شام آپ کی سکینہ نے اتنے دادیاں نے کھائے ہیں بابا جیسے دادی زہرا کی پتلیاں ٹوٹی تھی، بابا میری پتلیاں
وإنا إليه راجعون پھوپھی اماں سکینہ زندہ خدا سے رونا سے اماں کے لاش بناتے کہاں سکینہ سکینہ ماں کو کیسے جانے دے سکینہ بڑا ارمان تھا رہائی کا اماں کو زندان میں چھوڑ کے جائے انا للہ و انا الیہ راجعون ماتم حسین